الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ امتحان ہی اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ خالق وہ ہے، پیدا ہی اس لیے کیا، اور جب اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کیفیت کا نام ہے تقویٰ۔ تو یہ کیفیت حاصل کرنا اور ہر وقت ہر عمل اسی کیفیت کے تحت کرنا،
یہ ہم سب کے لیے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہ عمل جتنا خالص ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر اس کے اندر خالص ہونے کے باوجود گنتی پوری نہ ہوئی، مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، کوئی آدمی کہے میں 1 نماز پڑھ لیتا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے تقوی کے تصور کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ میں 1 نماز پڑھ لیتا ہوں، کافی ہو جانی چاہیے، یا 2 پڑھ لیتا ہوں، فجر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، کافی ہو جانی چاہیے، نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ جو گنتی ہے وہ بھی اللہ نے پوری کرنی ہے، اور وہ جس چیز کو فرض کیا ہے اس کا پہلے گنتی پوری ہوگی، بعد میں اعمال تولے جائیں گے، پہلے گنے جائیں گے بعد میں تولے جائیں گے، دونوں کام ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوئے، بے شک وہ تھوڑے ہو لیکن گنتی پوری ہو، تو وہ کامیاب ہو جائے۔ تو دنیا میں لوگ آتے ہیں، کسی کو کم موقع ملتا ہے، کسی کو زیادہ موقع ملتا ہے، کسی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو جتنا موقع ملتا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی استطاعت ہے اتنی ذمہ داری۔ اب جس کا عمل زیادہ ہوا، جس کو لمبی عمر ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کے ہاں بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو، طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور عمل بھی نیک کرتا رہا ہو، وہ تو بہت اچھا آدمی، وہ تو سب سے اچھا ہے۔ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے کہ عمر بھی لمبی ہو، عمل بھی اچھے ہو، اس کا مطلب ہے اس کو موقع زیادہ ملا۔ اسی طرح وہ حدیث جو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آ کے خواب سنایا تھا ان 2 لوگوں کے بارے میں جو مدینہ میں آ کے رہے کافی عرصہ، بڑے مخلص مسلمان تھے۔ ایک بھائی شہید ہو گیا، دوسرا بھائی جو ہے وہ کوئی 2 سال بعد تبھی موت مرا۔ اس کو خواب میں نظر آئے دونوں بھائی، جو بعد میں فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، جو پہلے شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شہید ہوا تھا، اور شہادت جنت کی طرف سب سے مختصر راستہ، سب سے بڑا شارٹ کٹ شہادت ہے، تو وہ پہلے گیا، شہید بھی ہوا، جنت میں بعد میں داخل ہوا، یہ بعد والا پہلے جنت میں داخل ہوا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا اس نے ان 2 سالوں میں رمضان نہیں دیکھے، ان کو لیلۃ القدر میسر نہیں آئی، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے عبادات نہیں کی، گویا اس کو موقع زیادہ مل گیا۔ طال عمرہ، اس کی عمر بھی لمبی ہو گئی، وحسن عملہ، اس کا عمل بھی اچھا ہو گیا، گویا وہ بہتر خیرکم ہو گیا، تم میں سے بہتر ہو گیا، وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ اب جب امت مسلمہ، امت محمدیہ کی عمریں ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں نا وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اعمار امتی، میری امت کی عمریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کی ہیں۔ فرمایا ما بین الستین الی السبع، 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں۔ اور فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جن کی عمر اس سے زیادہ ہوگی، تھوڑے ہی ہوں گے، زیادہ عمریں بس اتنی ہیں 60 اور 70۔ اور جس کو 60 سال عمر مل گئی، فرمایا اس کے سارے بہانے ختم ہو گئے، اللہ نے کوئی عذر باقی نہیں رکھا جس کو 60 سال کی عمر پہنچ گئی۔ اللہ اعذر اللہ امرئ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر کوئی عذر باقی نہیں رکھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اخر اجلہ، جس کی اللہ نے عمر لمبی کر دی، حتی بلغہ 60 سنہ،
60 سال کی عمر کو وہ پہنچ گیا، اس کے سارے بہانے ختم ہو، اب اس کے اوپر کوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض دوسری روایات میں تاکید کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ 60 سال کی عمر، اور پہلی امتوں کی عمریں کتنی تھی؟ 200-300 سال تو عام ہی عمر تھی، 300-400 سال بھی 100 سینکڑوں کے اعتبار سے سال تھے، صدیاں، اللہ اکبر، عمریں ہوتی تھی صدیوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے نہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال کم 1000 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام، تو پھر عمر کتنی ہوگی؟ تو عمر کے بارے میں مفسرین لکھا ہے کہ ان کی جو عمر تھی وہ 1050 سال تھی، 150 سال، یعنی 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی، اور طوفان نوح کے بعد وہ 60 سال اور مزید زندہ رہے، تو گویا ٹوٹل ان کی 150 سال، 1050 ان کی عمر۔ اچھا، یہ جو 1050 عمر تھی، پچھلی امتوں کی عمریں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہزاروں سال ہوگی، ہزاروں سال نہیں تھی، ان کی عمریں سینکڑوں سال ضرور تھی، ہزاروں نہیں تھی۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، قرآن کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ خاص طور پر زیادہ تھی، اور یہ معجزانہ طور پر تھی، اور سورہ نوح کے اندر اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی کئی نسلیں دیکھی تھی، کئی نسلیں دیکھی تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا لا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ ان کی میں نسلیں دیکھ چکا ہوں، جو نیا پیدا ہوتا ہے وہ بھی فاسق و فاجر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی ان میں بندہ انتظار ہی کرتا ہے نا، چلے اگلی نسلوں میں آ جائے گا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی نسلوں میں صاحب ایمان لوگ پیدا ہوں گے، اور پھر وہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بھی پوری کر دی۔ لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہوا، نوح علیہ السلام دیکھتے گئے، ان کی نسلیں بھی دیکھتے گئے، انتظار کیا، تو 3-4 نسلیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کا مطلب ہے جس کی اگر 300-350 سال کی عمر ہو تو 3 نسلیں تو دیکھی ہوں۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی، اور پھر سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں بس اتنے ہی ہیں، اس کے بعد کسی اور نے ایمان نہیں لانا۔ تو انہوں نے پھر دعا کر دی کہ یا اللہ پھر ان سب کو تو تباہ و برباد کرتے، زمین میں کافروں کا ایک گھر بھی نہ باقی چھوڑ۔ اللہ، یہ جو اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں، انہوں نے پھر کتنے عمل کیے ہوں گے؟ ایک بندہ 60 سال کے عمل کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ 600 سال کے عمل کرتا ہے، ایک بندے کی عمر جو ہے اس کو موقع 50 سال کا ملا ہے، ایک کو 300 سال کا موقع ملا ہے، تو وہ تو عمل زیادہ کر گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عمل کرنے کے باوجود، یعنی شہادت جیسے عمل کے باوجود لمبی عمر والا پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو لمبی عمر والا جس کو موقع زیادہ ملا ہے وہ اگر پہلے جنت میں چلا گیا، اور خیر میں وہی ہے، تو پھر ہم تو رہ گئے 60 سال عمروں والے تو رہ گئے، جن کی میکسیمم عمر آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 ہے، اور وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اس سے آگے تو کم ہی کوئی جاتا ہے، 70 سے آگے بس یہی رہ جاتے ہیں 60-70۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ وجہ اور یہ ہے وہ حکمت کہ یہ امت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جس کو اللہ نے خیر الامم بنایا ہے، اور عمر چھوٹی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے اجر زیادہ رکھے ہیں تاکہ یہ پہلی امتوں سے بڑھ جائیں اپنے اجر کے اعتبار سے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال دی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے مزدوری پہ کوئی مزدور رکھا
اور اس نے کہا کون ہے جو شخص صبح سے لے کر نصف النہار تک کام کرے، آدھے دن تک کام کرے ایک قیرات کے بدلے؟ تو یہود بھاگ کے آ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم کام کریں گے۔ تو انہوں نے کام کیا صبح سے لے کر آدھے دن تک، اور اجر کتنا ملا؟ ایک قیرات۔ پھر اس مزدوری رکھنے والے نے، مزدوری پر مزدور رکھنے والے نے پھر منادی دی کہ کون ہے جو شخص نصف النہار سے لے کر عصر تک کام کرے ایک قیرات کے بدلے؟ تو نصارہ آ گئے، بھاگ کے آ گئے، انہوں نے یہ کرنا قبول کر لیا کہ ہم کام کریں گے، اور پھر انہوں نے بھی ایک قیرات کے بدلے میں نصف النہار سے عصر تک کام کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور رکھنے والے نے یہ کہا کہ کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا اور اس کو جو اجرت ملے گی وہ 2 قیرات ملے گی۔ پہلے والوں کا وقت زیادہ ہے اور اجر کم ہے، یہاں اجرت زیادہ ہے وقت کم ہے۔ فرمایا کہ کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا، تو 2 قیرات کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال دینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ تم لوگ ہو کہ جن کو وقت تھوڑا ملا ہے، اجر اللہ کی طرف سے زیادہ ملا۔ اس پر آگے پھر الفاظ بھی ہیں کہ یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ ہمارا وقت زیادہ اور اجرت تھوڑی، اس کا وقت کم اور اجرت زیادہ، یہ کیوں؟ تو اس کو پھر مزدوری پر مزدور رکھنے والے نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی؟ اس میں کوئی ناانصافی تو نہیں؟ جو اجرت طے ہوئی تھی، جو وقت طے ہوا تھا وہی ملا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو وہی ملا۔ تو پھر اس نے کہا تمہارے ساتھ جب کوئی زیادتی نہیں ہوئی تو پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس امت کو اللہ کا فضل عطا ہوا ہے، اس لیے آپ جو دیکھتے ہیں ایک نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، وہ امتیں نیکی کرتی تھی ان کو ایک نیکی کا اجر ایک ہی ملتا تھا، یہ نیکی کرتے ہیں ان کو 10 ملتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات اور مختلف ذرائع ایسے بنا دیے کہ تاکہ یہ اپنی کمی جو ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کر لے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے ایک رمضان بنا دیا کہ رمضان میں 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور بھی اجر بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کا کھاتا پورا ہو جائے۔ پھر ایک رات لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات دے دی، جو صرف ایک رات ہی یہ بندگی کر لے تو خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جاتی ہے، 83-84 سال سے بھی زیادہ۔ کتنی زیادہ یہ اللہ کو معلوم۔ لہذا جس شخص کو 2-3 رمضان مل گئے اور 2-3 لیلۃ القدر اس کو مل گئی تو وہ 200-300 سال والا تو برابر ہو گیا نا، جس نے 200-300 سال محنت کر کے عبادتیں کی اس سے تو بہتر ہو۔ اسی طرح اللہ کریم نے یہ جو ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بھی اسی لیے عطا فرمائے، اور یہ اس لیے عطا فرمائے کہ جن کے کھاتے کمزور ہیں وہ اپنے کھاتے پورے کرتے، اور پھر یہ دن جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ افضل ایام الدنیا، اللہ اکبر، دنیا کے سب سے بہترین دن یہی 10 دن ہیں، سب سے بہترین دن، افضل ایام الدنیا، ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج، یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں یہ دنیا کائنات کے بہترین دن ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی دن ایسے ہے ہی نہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام،
کوئی دن ایسے دنیا میں ہے ہی نہیں جن میں کیا گیا عمل اللہ کو اتنا پسند ہو جتنا ان دنوں میں کیا گیا عمل پسند ہے۔ صحابی حیران ہو گئے، ساری حیات طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے رہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، جا کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو کام کیا ہے وہ سب سے بہترین۔ پہلے ساری زندگی یہ فرماتے رہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب ان 10 دنوں کی بات ہوئی تو فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا کیا عمل وہ دنیا کائنات کے اعمال سے سب سے زیادہ۔ ایک حدیث میں آیا یہ احب الی اللہ بھی، پھر افضل ایام دنیا بھی، پھر فرمایا ما من عمل ازکا، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی عمل ہے ہی نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ پھر فرمایا اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے بڑا، یعنی مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں نبی پاک ان 10 دنوں کے بعد، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، پاکیزگی کے اعتبار سے بہت زیادہ، اور اللہ کو پسندیدگی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ۔ تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ایک حدیث میں الفاظ یہ ہے ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کہ یہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد بھی ان اعمال سے بہتر نہیں ہو سکتا جو ان دنوں میں عمل کیا جائے۔ اللہ ولا مثلہن فی سبیل، لیکن ایک استثناء فرمایا الا رجل عفر وجهه فی التراب، اور دوسری حدیث میں جب صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے نہیں بڑھتا، آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اجر کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے اجر سے جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بڑھتا۔ اللہ میں نے عرض کیا پہلی حدیث میں فرمایا الا رجل عفر وجهه فی التراب، سوائے اس آدمی کے جو جہاد کے لیے نکلا، عفر وجهه فی التراب، وہاں وہ شہید ہو گیا اور اس کا چہرہ مٹی میں لتڑا ہوا تھا، یعنی اس قدر اس نے اپنا آپ لگا دیا، اس کی جان آخری میں سپرد ہو گئی اور اس نے جان لگا دی، وہ تو بہتر ہو سکتا ہے اجر میں، اس کے علاوہ کوئی شخص اجر میں بہتر نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ الا رجل، سوائے اس شخص کے خرج بنفسه وماله، وہ اپنی جان بھی لے کے اللہ کے راستے میں نکل گیا، اپنا مال بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا، ولم يرجع من ذلك بشيء، نہ مال لے کے واپس آیا نہ جان لے کے واپس آیا، جان بھی اللہ کے سپرد ہو گئی، مال بھی اللہ کے سپرد ہو گیا، وہ شخص تو اجر میں بڑھ سکتا ہے، مگر نہ جس نے 10 دنوں میں عمل کیے اس سے کوئی اور شخص اجر میں بڑھ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ جو شخص جہاد کرتا ہوا اور دشمن کے خلاف لڑتا ہوا بھی اپنا مال اور اپنی جان بچا کے واپس آ گیا ہے، بڑا اجر ہے اس کا، لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ، اور اس کا کتنا اجر ہے لڑنے کا، اس کے لیے میں ایسی مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیرے پر جو آنکھ جاگتی ہے نا، پیرا دیتے ہوئے، اس کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو صرف پہرا دیتی ہے، اور جو لڑ کے آیا ہوگا دشمن کے خلاف اس کے اوپر جہنم کیوں نہیں حرام ہوگی، اس کے درجے کیا ہوں گے۔ لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، سبحان اللہ، اتنا بڑا پیکج، جیسے رمضان کا پیکج ملتا ہے وہ پورے مہینے کا پیکج ہے، یہاں 10 دنوں کا پیکج ہے۔ اللہ، اور ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ 10 دن پرسوں سے یا ترسوں سے شروع ہونے والے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لمبی عمروں کے مقابلے میں ان چھوٹی عمروں والوں کو فضیلت عطا فرمانی ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پیکج عطا فرمائے۔ مطلب یہ صدقہ بھی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہے جیسے کسی شخص نے صدقہ کیا تو ایسے ہے جیسے ایک دانہ کاشت کیا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے۔ صدقہ کیا تھا؟ ایک دانہ، اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے۔ کیا مطلب؟ اجر بن گیا 700 گنا، ایک دانے سے 700۔ اللہ! لیکن وہاں بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ حد نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر دے دیتا ہے، 700 گنا سے بھی بڑا۔ تو وہ ایام، وہ دن، 10 دن، یہ جو قرآن میں کہا والفجر ولیال عشر، اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی، اس سے مراد مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ کے فرمان نبوی سے بھی کوئی سی اشارہ نہیں ملتا، لیکن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 رات۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی اہمیت ہے کیوں؟ رمضان کا آخری عشرہ ہم نے سنا تھا سب سے زیادہ بہتر تو وہ ہے، یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ، اس میں سے زیادہ بہتر کون سا؟ اس میں پھر علماء نے، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے رحمہ اللہ، انہوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ آخری عشرہ رمضان بھی، جیسے پورا رمضان ایک پیکج ہے، ایسے آخری عشرہ جو ہے اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص محنت کیا کرتے تھے، تو وہ بھی افضل ہے، یہ پہلے 10 دن بھی افضل ہیں۔ تطبیق ان دونوں میں یہ ہے کہ راتوں کے اعتبار سے وہ عشرہ زیادہ افضل ہے اور دنوں کے اعتبار سے یہ عشرہ زیادہ افضل ہے، دونوں افضلیت میں کم نہیں ہے ایک دوسرے سے، اس کے دن زیادہ افضل ہیں، اس کی راتیں زیادہ افضل، واللہ اعلم۔ اور ان دنوں میں کرنا کیا ہے، عمل کون کون سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے قربانی کرنی ہے نا، جس نے من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے، قربانی ابھی بھلے خریدی ہے نہیں خریدی، ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دیا، فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ، وہ نہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے، ناخن اور بال کٹوانا، ترشوانا، منڈوانا یہ ان دنوں میں منع ہے اس شخص کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے، یہ تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ تو پابندی ہوگی۔ اور جس شخص نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ اس کے اوپر پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پابندی حاجی کے اوپر نہیں ہے، یہ غیر حاجی کے اوپر ہے۔ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ ہے، اصل میں اضحیہ جو ہے، اضحیہ وہ قربانی ہوتی ہے جس قربانی کو غیر حاجی کرتا ہے اپنے گھر پہ، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ جو حاجی والی قربانی ہے اس کو اضحیہ کہتے ہی نہیں ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ جو حاجی قربانی کرتا ہے وہ ہدی ہے، اور جو غیر حاجی قربانی کرتا ہے وہ اضحیہ ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، جو اضحیہ کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ رکھتا ہے، تو گویا یہ غیر حاجی کے لیے ہے، اور وہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا یا اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے، اگرچہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو بعض لوگ ضعیف کہتے اور بعض لوگ خاص کر کے اس کو ایک شخص کے لیے خاص کر کے اس سے استدلال نہیں کرتے، لیکن یہ ایسی بات درست نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے گھر میں ثواب کی اجر کی کمی نہیں۔ ایک شخص تھا، وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے قربانی کا اتنا زیادہ ثواب سنا تو بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ فرمائیں نہیں، اس کی قربانی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اس کی قربانی کر دو گے تو بچوں کے لیے دودھ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بچے اس سے دودھ پیتے ہیں، بچوں کی خوراک کا بندوبست ہے،
تو وہ اگر ذبح کر دو گے، قربانی کر دو گے تو پھر بندوبست نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا اور تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر میں کیا قربانی کروں؟ اس کو آپ نے یہ فرمایا تھا، اس کے ساتھ یہ 10 دنوں کی پابندی کی بات نہیں، اس کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تو ایسا کرنا کہ نماز پڑھنے کی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ناخن ترشوا لینا اور اپنے بال کتروا لینا، اور یہ تمہیں مکمل قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ بھی اگر یہ پابندی کر لے اور پھر عید کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹوا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ میں نے عرض کیا بہت سارے علماء اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے اور وہ اس اجر کو، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اس لیے یہ اس اجر کی توقع رکھنا یہ بالکل غلط نہیں ہے، اس اجر کی توقع رکھنی چاہیے۔ لہذا جو لوگ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تو یہ پابندی کرنی ہے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اگر پابندی کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی پوری قربانی کا اجر ہے۔ دوسرا کام ہے اس میں روزے رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کان یصوم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، میں وہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں روزے رکھتے دیکھا ہی نہیں، اور دوسری حدیث میں جو ابو داؤد شریف کی اس میں کانا یصوم، روزے رکھتے تھے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 9ویں 9 ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، یا 9ویں کا 9 کا مطلب ہے 9 روزے، اس کا مطلب 9 کے 9 رکھنے، تو 9 کے 9 روزے رکھنے مستحب ہے، اور باقی جو 9ویں کا روزہ ہے صوم یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے ان یکفر سنۃ الماضیہ والقادمہ، کہ وہ پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ایک روزے کی وجہ سے، اور وہ صوم یوم عرفہ ہے، اور وہ 9 ذی الحج بن، لہذا 9، بعض لوگوں کا خیال ہے یہاں 9 ذی الحجہ جو ہے یہ تاسع کے معنی میں ہے کہ 9ویں کا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 9ویں کا روزہ یوم عرفہ کا وہ تو لازمی رکھے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، باقی روزے بھی مستحب ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے ہمیشہ نہیں رکھتے تھے، کبھی ترک بھی کر دیتے تھے، اس لیے ترک کر دیتے تھے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال کی بات کر رہی ہے اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے ہوں، تو کبھی رکھ لیے کبھی نہیں رکھے، اس لیے باقی روزے مستحب ہیں، 9ویں کا روزہ لازمی ہے، ایک کو روزے رکھنے، صدقہ خیرات کریں ان دنوں میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاکثروا فی التحلیل والتحمید والتکبیر، اس میں لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، اور اس میں اس کی کثرت کیا کرو۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ یخرجان الی السوق، یہ 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیریں کہتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ تکبیریں کہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے چلتے پھرتے بلند آواز میں تکبیریں کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس طرح سے تکبیر کہتے رہنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اس طرح کی تکبیریں کہتے رہنا، یہ بھی ان 10 دنوں کا۔ تو ان 10 دنوں کے یہ جو پروٹوکول ہے یہ تو ہیں، اس کے علاوہ ذکر اذکار میں جتنی زیادہ پابندی ہو سکے، صدقہ خیرات جتنا زیادہ ہو سکے اور وہ ان میں کریں، کیونکہ اس میں ہر عمل کا جو سب اجر ہے وہ دنیا کائنات کے تمام دنوں سے زیادہ اجر ملے گا جو ان دنوں میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان دنوں سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔